لاسٹ ٹائم شیطان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی ہم طاووس پہ کلاس تھی، جی تو اس کا پارٹ 2 ہے۔ اور پارٹ 2 یہ ہے کہ کیونکہ ظاہر شیطان سے پناہ مانگنی ہے، تو شیطان کتنا اسٹرانگ ہے، شیطان کون ہے، شیطان سے بچنے کی کیا طریقہ ہونا چاہیے، اور شیطان کی حقیقت کیا ہے، اور شیطان کن چیزوں سے ڈرتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ہم لوگوں نے یہ تو پڑھ لیا کہ شیطان کی حقیقت کیا ہے، رائٹ؟ شیطان کی حقیقت ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی، طاووس کے فائدے پڑھے تھے۔ اور آپ لوگوں میں سے کوئی بتا دے طاووس کیا ہے؟ اگر میں کہوں طاووس پڑھیں تو آپ کیا پڑھیں گے؟ طاووس اعوذ باللہ۔ طاووس پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہاں، یعنی شیطان سے ہم پناہ مانگتے ہیں، پناہ ہے نا؟ مانگ، ہاں پناہ مانگیں گے۔ تو ہم نے یہ طاووس کے فائدے پڑھے تھے کہ اس سے 5 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دین پر اور ہدایت پر استقامت رہتی ہے۔ استقامت کا مطلب کیا ہے؟ انسان جمع رہتا ہے، شیطان سے پناہ مانگتا رہتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ استقامت رہتی ہے دین پر اور ہدایت پر۔ تو میرے خیال سے تو یہی بہت بڑا فائدہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تاکہ ہم دین پر اور ہدایت پر استقامت رہے۔ دوسرا فائدہ ہے شیطان مردود کے شر سے اور فساد سے بچ جاتا ہے بندہ۔ یعنی جو شر ہمارے اور لوگوں کے درمیان پیدا ہوتا ہے، شر کیا ہے؟ آپ لوگ شر کو کیا بولیں گے؟ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ واٹ از شر؟ بتائے کوئی۔ شر شر برائی کا کو لفظ کہتے ہیں۔ استعمال ہوتا ہے، شر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس کی کوئی ایگزامپلس بھی دے سکتے ہیں آپ لوگ؟ شر کن چیزوں کو کہتے ہیں؟ غلط کام جو شیطان کراتا ہے ہم سے، تو یہ یہ فتنہ، ایگزامپل تو نہیں ہوئی نا؟ فتنہ شر، کسی بھی۔ شر کہتے ہیں، شر دیکھیں کسے کہتے ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب اچھا ہوا میں نے یہ سوال پوچھا، اس سے برین کھلے گا۔ کوئی اور ٹرائی کرنا چاہتے ہیں؟ شر برائی سبیہا؟ کو بھی کہتے ہیں، ہر برائی کو جو، مگر یہ اسپیسیفائی تو نہیں ہوا نا، اوکے یہ تو پھر شر کو آپ اردو میں بتا رہے ہیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے، میں آپ اگزامپل پوچھ بتائیے۔ رہی ہوں۔ جی، سبیہا آپا، یاسمین علی، روزی، کوئی اگزامپل ہے شر کی؟ حسد؟ گناہ کرنا۔ یہ بھی یہ اسپیسیفائی تو نہیں ہے نا، گناہ کے اندر تو لاکھوں چیزیں ہیں۔ اب سن لیجئے، حسد جو شیطان کا شر ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ گناہ کے انڈر اگر آپ لسٹ دیکھیں تو بہت بڑا پنڈورا ہے نا، ایک بڑا باکس ہے جس کے اندر بہت ساری پرچیاں ہوں گی جو گناہ کسے کہتے ہیں، رائٹ؟ تو شر، حسد، حسد کرنا شر ہے، بدگمانی کرنا شر ہے، اوور تھنکنگ کرنا یعنی وسوسے، جیسے دل میں خوف آتا ہے، اللہ نہ کرے یہ نہ ہو جائے، اللہ نہ کرے یہ نہ ہو جائے، اللہ نہ کرے یہ ہو جائے، اور اتنا زیادہ اوور تھنکنگ ہونے لگتی ہے، اتنا زیادہ خوف آنے لگتا ہے کہ وہ اوور تھنکنگ ہو کے وہ ہمارا دل خوف سے بھر جاتا ہے، اور اللہ سے جو تعلق ہوتا ہے وہ ہم تھوڑا پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو اوور تھنکنگ اس کو بھی شر کہتے ہیں، یعنی وسوسے۔ تو جو وسوسے ڈالتا ہے اس شیطان کا نام ہے خناس۔ جیسے میں نے آپ کو الگ الگ کر کے بتایا نا کہ شر کیا ہے۔ جادو شر ہے، کسی کے، کسی بندے نے کسی بندے کو کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے وہ اس بندے کی عزت میں کمی لانا چاہتا ہے، یا اس کو برا دکھانا چاہتا ہے، یا اس کا کوئی ایب کھولنا چاہتا ہے۔ تو یہ جس بندے نے دوسرے بندے کو یہ بات بولی، یہ کیوں بولی؟ کیونکہ اسے شیطان نے بہکایا، تو یہ شر ہے۔ کیونکہ اس سے کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں نا، کسی کے دل میں بیج ڈال دیا شر کا۔ تو یہ شر جو ہے یہ ایک بہت بڑی لسٹ ہے۔ لیکن اگر آپ صرف برائی کہتے ہیں تو برائی تو ایک بڑا پنڈورا ہے، مطلب ایک بہت بڑا باکس ہے جس کے اندر ہزاروں
پرچیاں ڈالیں گے تو وہ یہ ایگزامپلز ہیں تو اور بھی بہت ساری. جیسے نماز پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہے، نماز پڑھنے کھڑے ہوئے دل چاہ رہا ہے 2 نفل بھی ایکسٹرا پڑھ لیں، نہیں پڑھ رہے، دل نہیں لگ رہا. یہ سب شر ہے. اور یہ تمام شر کہاں سے آ رہا ہے؟ کسی کے بارے میں برے برے خیالات آنا، کسی کے بارے میں ہم بدگمانی کر لیتے ہیں. جیسے خود ہی سوچ لیتے ہیں اس نے ایسا کیا ہوگا تو ضرور اس کی یہ وہ ایسا ہے، اس کا یہ مطلب ہے، میں اسے جانتی ہوں، حالانکہ واقعی ہمیں نہیں پتا. لیکن ہاں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں جس سے آپ زندگی میں ایکسپیرینس سے سیکھتے ہیں اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں یہ شر پسند ہے، اس کی نیت بری ہی ہوگی، جو بھی ہوگی بری ہی ہوگی. تو شر مطلب کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا، یعنی بدگمان لانا، گمان برا لانا. گمان کو آسان اردو میں آپ کہیں گے خیالات، سوچنا، ذہن بنانا. تو جب ہم کسی کے بارے میں اگر ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں بدگمانی، تو پھر اس کے بارے میں ہمیشہ بدگمانی ہی رہتی ہے، اس سے ہم پھر اچھا گمان نہیں ہوتا. اور کیوں ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس کی سب کی انڈیویجول ریزن ہوتا ہے کہ کچھ لوگ واقعی ان سے ہمیں ایکسپیرینسز زندگی میں ایسے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہمارے اراؤنڈ اتنے لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہاں وہ شر پسند ہی ہے. وہ ایک الگ بات ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ جس کو بتانا چاہتے ہیں اس کو بتاتے ہیں. تو اب جو چیزیں میں نے بتائی ہیں شر کو کی ایگزامپلز اگر میں آپ سے اب پوچھوں بتانے کے بعد، تو آپ کیا بتائیں گے شر کی ایگزامپلز کیا ہیں؟ حسد کرنا، جادو ٹونا، بدگمانی، اوور تھنکنگ، کسی کے لیے اپنے دل میں بدگمانی لانا، غلط سوچنا، غلط خیالات آنا، فساد پھیلانا. فساد پھیلانا کسی بھی وجہ سے. کوئی بھی کام ہم ایسا کریں جس سے فساد ہو لوگوں کے درمیان، وہ کیا ہے؟ تو وہ شر ہے. ٹھیک ہے. تو نمبر 1 میں نے آپ لوگ کو بتایا طاؤس کے فائدے، 5 فائدے میں سے نمبر 1 کیا بتایا تھا یاسمین چیپا؟ یہ بتایا تھا کہ دین اور دنیا میں وہ دین اور دین اور دنیا میں دنیا نہیں، استقامت دین اور ملتی ہے، ہدایت. استقامت ہوتی ہے دین اور دنیا میں. دین اور ہدایت پر استقامت ہوتی ہے، دین دنیا اور نہیں. ہدایت پر صحیح. دنیا تو ہے ہی دین نا، دین آیا اسی جی لیے ہے جی. کہ دنیا میں اس کو اپلائی کیا جائے. تو دین اور ہدایت پر استقامت ہوتی ہے. استقامت. کوئی اگزامپل ہے آپ کے پاس؟ یعنی کہ کسی کام میں جیسے استقامت کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت ملنا، کہ اگر ہم نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہم دل جمعی کے ساتھ، یعنی کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اس کو اور زیادہ لمبی کریں جیسے استقامت سے، اور اس کو جو پڑھ رہے ہیں تو اس پر ہم پڑھیں، یعنی اس کو ناغا نہیں کریں، یعنی کہ نفلیں بھی ہوں فرض کے علاوہ، جیسے فرض میں بھی استقامت ہو لیکن نفلوں میں بھی. لمبی کرنا یا زیادہ پڑھنے کا مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ پوری کانسنٹریشن سے کریں، اس کو استقامت کہتے ہیں. انگلش میں ٹھیک ہے. کہتے ہیں اسٹیبلٹی، کانسنٹریشن، پوری توجہ کے ساتھ، پوری دل جمعی کے ساتھ. دل جمعی استقامت دل کے اوپر جمع. لکھ لیجئے دل دل جمعی. جمع. ٹھیک ہے. یہ ایک اردو کا ڈفرینٹ لفظ ہے، یعنی دل لگا کے. دل لگا کے. صحیح ہے. جیسے میری زندگی میں ایک نہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کرتے سب کچھ ہے مگر دل لگا کے نہیں کرتے، او. تو ان کو کامیابی نہیں ملتی. جب ان کو کامیابی نہیں ملتی تو وہ ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتے ہیں، دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. تو میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ جو بھی کام آپ لوگ جو کرتے ہو، جو بھی لوگ ہیں ڈفرینٹ ڈفرینٹ، ان سے میں کہتی ہوں آپ لوگ کام تو کرتے ہو، ہارڈ ورک تو کرتے ہو، لیکن دل لگا کے نہیں کرتے، تو اس میں ویسی کامیابی نہیں ملتی. اور جب ویسی کامیابی نہیں ملتی تو پھر آپ خود ہی ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتے ہیں. ڈس اپوائنٹڈ کو کیا بولیں گے؟ حوصلہ افزائی نہیں ہوتی، دل ٹوٹ جاتا ہے کہ یار اتنی محنت کی پھر بھی ویسی کامیابی نہیں ملی. تو یہ دل جمعی صرف نماز کے لیے نہیں ہے، ہر کام میں دل جمعی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ استقامت
اور ہدایت کیسے ملتی ہے؟ طاؤس سے. اب بنا، فارمولا بنا. جی جی اب سمجھ آیا ہوگا، سب کو سمجھ آیا؟ جی جی ابھی بالکل. آپ، زیبا، جی روزی. تو جی طاؤس کے فائدے اگر میں آپ کو ایسی لسٹ لکھا دوں، اب جیسے مجھے، میں جب یہ پڑھتی ہوں یا دیکھتی ہوں تو مجھے تو مطلب میرے سامنے نوٹس نہیں ہو تو مجھے معلوم ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو اسی لیے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ذہن کو کیسے پڑھوں. تو یہ اچھا ہو گیا، الحمدللہ. زیبا سمجھ آئی؟ استقامت کسے کہتے ہیں؟ It's not only کنسنٹریشن. for namaz, it's not only for Quran, it's یا not only for any one thing, for everything, کنسنٹریشن. even دنیا کے بھی کام کرے. کنسنٹریشن کے ساتھ، دل جمے کے ساتھ، کنسنٹریشن جو ہے اس کا مطلب یہ کہ فوکس. فوکسنگ. اگر میں فوکس سے بھی کروں، لیکن اگر میرا دل، آپ سمجھتے دل لگا کے نماز پڑھنا، دل لگا کے گھر کی صفائی کرنا، دل لگا کے کسی فنکشن کی تیاری کرنا، تو سم ٹائمز ہم کانسنٹریٹ تو کر رہے ہوتے ہیں مگر دل لگا کے نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ جو دل جمعی ہے، جو دل لگا کے کرنا ہے، یہ ایکچولی اس کا دوسرا نام محبت ہے. جو بھی کام آپ محبت سے کرتے ہیں نا، تو اس کام میں وہ ایک خاص قسم کی برکت اور رحمت اور کامیابی ہوتی ہے. یہ دیکھیں فارمولا بنتا چلا جا رہا ہے. اگر آپ اس کو نوٹ بک آپ لوگوں کے سامنے ہے تو آپ اس کو فارمولا بنا سکتے ہیں کہ کسی چیز میں کامیابی یا کسی کام میں کامیابی اور برکت، اور اس کے لیے تو یہ طاؤس کے فائدے ہیں. نمبر 2 میں نے آپ لوگوں کو بتایا، شیطان مردود کے شر سے اور فساد سے بچاتے ہیں طاؤس پڑھنے سے. تو میں نے آپ کو اسی لیے پوچھا کہ شر کیا ہے، شیطان مردود کا شر کیا ہے. تو اب آپ کے پاس نیچے ایک لسٹ ہے، ٹھیک ہے نا، اور آگے آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں جو جو سمجھے. نمبر 3 ہے اللہ کی پناہ کے مضبوط قلعے اور اللہ کے قرب کے مقام پر داخلہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے تبھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ قرآن جب کھولو تو کیا پڑھو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے کیا فائدہ ہوا؟ اللہ کی پناہ کے مضبوط قلعے میں آپ آ گئے اور اللہ کے قرب کے مقام پر آپ کا داخلہ ہو گیا. نمبر 4، پیغمبروں، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ مقام امن تک رسائی. مقام امن، ظاہری بات ہے، جو پیغمبر ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان کا مقام امن ہے. امن کا مطلب کیا ہے؟ جہاں پہ نہ کوئی خوف ہوگا، نہ ڈر ہوگا، نہ کوئی شر ہوگا. تو ان کے مقام تک رسائی ہو جاتی ہے، یعنی پہنچ ہو جاتی ہے. نمبر 5، زمین اور آسمان کی مدد کا حصول ملتا ہے. یہ 5 فائدے آپ دیکھیے، زبردست. اور یہ اس کے فائدے ہیں، طاؤس کے فائدے. آپ اوپر ٹائٹل دیں گے، ہیڈنگ دیں گے، طاؤس کے فائدے. میں ایک دفعہ صرف آپ کو پڑھ کے دوبارہ بتا دیتی ہوں تاکہ اگر آپ لکھ رہے ہیں تو غلطی نہ کریں. طاؤس کے فائدے: نمبر 1، دین اور ہدایت پر استقامت. نمبر 2، شیطان مردود کے شر اور فساد سے بچاؤ. نمبر 3، اللہ کی پناہ کے مضبوط قلعے اور قرب کے مقام پر داخلہ. نمبر 4، پیغمبروں، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ مقام امن تک رسائی. نمبر 5، زمین اور آسمان کا جو مالک ہے اس کی مدد حاصل ہوتی ہے. یعنی لکھا ہوا تو ایسے ہے مشکل سینٹینس، مالک زمین و آسمان کی امداد کا حصول، لیکن آپ اس کو آسان زبان میں ایسے لکھیں گے، زمین اور آسمان کا جو مالک ہے اس کی مدد حاصل ہوتی ہے. اچھا، بعض کتابوں میں لکھا ہوا آیا ہے کہ جب شیطان لعین مردود نے اللہ سے کہا کہ میں تیرے بندوں کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں سے آؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی عزت اور عظمت کی قسم، ان کو میں حکم دوں گا وہ تیرے اغوا سے بچنے کے لیے میری پناہ میں آنے کی درخواست کریں. کیسے اللہ کی پناہ میں آنا ہے؟
اعوذ باللہ پڑھ کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اگر ہم پڑھتے وقت یہ ساری باتیں ہم نے اگر علم حاصل کیا ہوگا تو ہمارے پڑھنے کا مائنڈ ہی ڈفرنٹ ہوگا، ہے نا؟ پڑھتے ہم بچپن سے ہیں، لیکن جب ہمیں یہ ساری باتیں پتہ ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے یہ کہا ہے کہ میری پناہ میں آنے کی درخواست کرے تیرے شر سے بچنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں میں حکم دوں گا، اور واقعی اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے. اچھا، جب وہ مجھ سے درخواست کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ مجھ سے یہ درخواست کریں گے تو میں اپنی ہدایت کے ذریعے دائیں جانب سے اور اپنی عنایت کے ذریعے بائیں طرف سے، اپنی نگہداشت کے ذریعے ان کی پشت سے، اور اپنی اعانت کا مطلب ہے مدد کے ذریعے ان کے سامنے سے ان کی حفاظت کروں گا. سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شیطان سے کہ تم مجھے یہ جو کہہ رہے ہو نا کہ تمہارے بندوں کو میں دائیں بائیں آگے پیچھے سے بہکاؤں گا اور شر میں ان کو مبتلا کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ طاووس پڑھیں، میری پناہ کے قلعے میں آ جائیں. میں ان کو کس کس طرح سے مدد کروں گا؟ اپنی مدد سے، اپنی نگہداشت کا مطلب ہے حفاظت، اور عنایت کے ذریعے اور ہدایت کے ذریعے میں ان کی مدد کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مالون، شیطان سے کہتے ہیں اے مالون. ملون کا مطلب کیا ہے؟ مردود. گیس نہ کیا کریں، اگر نہیں پتا تو گیس نہیں کریں، اس سے جس پر دماغ، لعنت کی گئی ہو اسے. جس پر لعنت کی گئی ہو، بالکل ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا اے ملعون، تیرا بہکانا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ ایک مرتبہ اللہ کی پناہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ دن بھر اس کی حفاظت فرماتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے، تو ہمارے ذہن میں یہ سوال ضرور آئے گا کہ ہم مانگتے تو ہیں پناہ، لیکن سارا دن تو ہم پھر بھی فتنہ فساد شر کے چکر میں رہتے ہیں. کبھی ہم اوور تھنکنگ کرتے ہیں، کبھی ہم بدگمانی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم کسی حاسد کے حسد میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، رائٹ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو بندہ ایک مرتبہ اللہ کی پناہ مانگتا ہے، یعنی ایک دفعہ اللہ کی پناہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ دن بھر اس کی حفاظت فرماتا ہے. تو سمجھ آ رہا ہے کہ ہم جو مانگتے ہیں اللہ کی پناہ، وہ سمجھ کے تو نہیں مانگتے، اس طرح گہرائی میں جا کر کے نہیں مانگتے، زبان سے مانگتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ہمیں لگتا ہے ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. بھائی اللہ کی رحمت تو اتنی بڑی ہے کہ ہمارے اس طرح پڑھنے سے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانک لیتے ہیں. ہمیں کیا پتا کتنی طرح کے شر سے ہم بچ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کی گہرائی میں جا کے تعوذ پڑھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد رکھیے گا، جو بندہ ایک مرتبہ اللہ کی پناہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ دن بھر اس کی حفاظت فرماتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اللہ کی پناہ طلب کر کے گناہوں کے دروازوں کو مقفل کر دو. مقفل کا مطلب ہے تالا لگا دو، بند. اور بسم اللہ پڑھ کر، اب دیکھیے تعوذ ہو گیا، اور بسم اللہ پڑھ کر اطاعت اور بندگی کے دروازوں کو کھول دو. تو جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، جو ہم نے بچپن سے ہم پڑھتے چلے آئے، تو وہ ہم اللہ سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں شیطان مردود کے شر سے. تو ہمارے ذہن میں یہ ڈیپتھ ہونی چاہیے، یہ علم ہونا چاہیے کہ اب ہم اللہ کی پناہ کے قلعے میں آ گئے ہیں، اللہ کی حفاظت میں آ گئے ہیں، اللہ کی مدد حاصل ہو گئی ہے. شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو یہ چیلنج کیا، تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے بندوں سے کہوں گا تعوذ پڑھو، میری پناہ مانگو، اور میں اسے دائیں بائیں آگے پیچھے سے جو ہے وہ اس کی مدد کروں گا، اس کی حفاظت کروں گا. تو جب یہ سوچ لیں گے تو ایمان ٹاپ پہ پہنچ جائے گا، اس کے بعد کوئی اندر سوال نہیں آئے گا
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح دروازے مقفل ہو جاتے ہیں، مطلب تالے لگ جاتے ہیں گناہ کرنے کے دروازے، اور بسم اللہ پڑھ کر اطاعت اور بندگی کے دروازوں کو کھول دو۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہمیں اس کا اہتمام کیسے ہونا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے؟ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ سالوں سے میری ایک عادت ہو گئی ہے کہ میں جب کسی کو فون لگاتی ہوں تو زیادہ تر، اور مجھے پتا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ تھوڑا سا ویسا والا معاملہ نہیں ہے، تو میں پتہ ہے فون لگانے سے پہلے کہتی ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب میں جہاں مجھے پتا ہوتا ہے کہ جہاں میں جا رہی ہوں تو میں اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا مانگتی ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ ہر شر سے حفاظت کرنا، وہاں جو انسان ہو شر پسند، وہاں جو باتیں ہو شر پسند، یا اللہ، یا میرے دل میں، صرف دوسروں کے لیے نہیں، میں میری زبان کو بھی شر سے بچانا، میرے خیالات کو بھی شر سے بچانا۔ اور آپ یقین کریں کہ اس سے جو فائدہ ہوتا ہے، اور جب کبھی میں بھول جاتی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں بھول گئی تھی، کیونکہ جب ہم اس طرح سوچ کے یہ چیزیں کرتے ہیں نا تو پھر ہم ایک ڈفرنٹ ایمان، ایک ہمارا ایمان کا لیول اوپر ہو جاتا ہے، اور یہ تعلیم ہے جو کہ ہمارے ایمان کا لیول اوپر کرتی ہے۔ یہ علم ہے، تعلیم کا مطلب علم ہے، یہ علم ہے جو ہمارے ایمان کا لیول اوپر لے کے جاتا ہے، مگر یاد دہانی ہونا، اس کی گہرائی میں جانا۔ ابھی جو ہم طاووس پہ بات کر رہے ہیں اس کو غور و فکر کہتے ہیں، ایک ایک پیاز کا چھلکا اترتا چلا جا رہا ہے۔ اب پیاز سامنے رکھی ہوگی، سب کو پتا ہے کہ اس کو چھیلنی ہے اور پھر کاٹنی ہے، لیکن ایک ایک چھلکا اتارتے ہوئے اس پہ غور کرتے جائیں گے، اچھا یہ اندر سے اب یہ لائٹ کلر نکلا چھلکے کا، اچھا اب یہ نکلا، اچھا اب یہ اسکن ٹائپ تھنگ، یہ کیا، یہ غور و فکر ہے، اس پر دل جمعی کے ساتھ اس پر غور کرنا۔ ابھی ہم طاووس کے بارے میں غور و فکر اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں طاووس کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، اور فائدے جو میں نے آپ کو 5 بتائے، یہ کتنے اسٹرانگ فائدے ہیں۔ اچھا، اور یہ والی حدیث میں آپ لوگوں کو پچھلی دفعہ شاید بتا چکی ہوں کہ مومن کو گمراہ کرنے کے لیے ابلیس جو ہے وہ روزانہ 360 لشکر بھیجتا ہے۔ جب مومن اللہ کی پناہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی طرف 360 مرتبہ نظر فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ جب اللہ کی محبت اور رحمت اس طرح سے پڑھ لیتے ہیں نا کہ ہم کون ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو کسی طرح نہ بچ سکتے ہیں کسی چیز سے، نہ کسی طریقے سے ہمیں، مطلب ہمیں، ہمارے پاس بیسک جو تعلیم ہے وہ ہے تو صحیح مگر نہ ہونے کی طرح سے ہے۔ بیسک تعلیم جو ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہ سب ریلیٹڈ ٹو اللہ ہی تو ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت، اللہ کا قرب، کلوزنس، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، جب میرا بندہ میرے سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کی طرف، شیطان جو ہے وہ 360 لشکر بھیجتا ہے، ابلیس، روزانہ، پوری زندگی میں نہیں، روزانہ، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں 360 مرتبہ نظر فرماتا ہوں، اور ہر مرتبہ نظر فرمانے سے شیطان کا ایک لشکر تباہ ہو جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں شیطان مردود کے شر سے، ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لیجئے، ہمارے بیٹے بیٹیوں کو، گھر والوں کو، اور آپ کی دی ہوئی ہر نعمت کو آپ اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ جب آپ اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں پھر پوری دنیا مل کے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اچھا، اب شیطان کن چیزوں سے ڈرتا ہے، یہ ہیڈنگ ڈال لیجئے۔ وہ چیز جس سے شیطان ڈرتا اور بھاگتا ہے وہ ہے اللہ کی پناہ طلب کرنا، کیونکہ ہم تعوذ ہمارا جو ہے وہ ٹاپک ہے، تو شیطان جن چیزوں سے ڈرتا ہے اور بھاگتا ہے تو وہ ہے تعوذ، اللہ کی پناہ مانگنا، اور عارفوں کے دلوں کی نور معرفت کی شعاع ہے۔
اب اس کو آسان اردو میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ عارف پتہ ہے آپ کو کون ہوتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ عین الف را فا، عارف. کیونکہ یہ ضروری ہے کہ میں آپ کو ٹرمینالوجی بھی اس کی بتاؤں. عارف کا مطلب کیا ہے؟ عارف کا مطلب ہے جس کو اللہ کی معرفت ہو. معرفت کا مطلب ہے ہم، پہچان. قرب. پہچان. عارف اسے کہتے ہیں، ان بندوں کو کہتے ہیں جن کو اللہ کی معرفت ہو. معرفت کا مطلب ہے پہچان، جو اللہ کی پہچان ہو جس کو. تو یہاں پر کہ جو اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے، شیطان اس سے ڈرتا ہے اور بھاگتا ہے. عارفوں کے دلوں کا جو نور ہے تو معرفت کی شعاع ہے، طوز. اگر عارفوں میں سے نہیں ہو، یعنی اگر کوئی انسان عارفوں میں سے نہیں ہے، تو متقیوں پر لازم ہے کہ وہ طاؤس پڑھا کرے تاکہ وہ عارفوں کے درجے تک پہنچے. جب عارفوں میں ہو جائے گا انسان، تو ان کے دل کی نورانی شعاع، شعاع کا مطلب ہے ریز، ان کے دل کی نورانی شعاع شیطان کی شوکت کو توڑ ڈالے گی اور اس کے شر کو نیست و نابود کر دے گی، اور اس کے اثرات فنا ہو جائیں گے. اور انسان کی ذات کے اندر اس کا جو لشکر کار فرمائی کے لیے موجود ہے، اس کے پاؤں اکھڑ جائیں گے. کس کا لشکر؟ شیطان کا لشکر. اور پھر بسا اوقات ایسا ہوگا کہ انسان اپنے بھائیوں اور اپنے ساتھ والوں کے لیے بھی نگہبان بن جائے گا. یعنی انسان کو اتنا اعلیٰ مقام مل جائے گا. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے عمر، شیطان تمہارے سائے سے بھاگتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس وادی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے، شیطان اس وادی کو چھوڑ کر دوسری وادی میں چلا جاتا ہے. اور ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر کو دیکھ کر شیطان بدحواس ہو جاتا ہے. کیا پتہ چلا شیطان کس چیز سے بھاگتا ہے اور ڈرتا ہے؟ طاؤس. لیکن جیسے ہم پڑھتے ہیں پھر ہم سوچتے ہیں کیوں نہیں ہوتا، ہے نا؟ ہم سوچتے ہیں بھائی ہم پڑھتے ہیں تو پھر ایسا ہوتا نہیں ہے. تو ہم پڑھتے ہیں تو کس طرح پڑھتے ہیں؟ سمجھ کے، گہرائی میں جا کے، دل جمعی کے ساتھ، اس طرح کہ اللہ کو ہم اس طرح سے جانیں کہ اللہ آپ میرے سامنے ہیں، آپ مجھے سن رہے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود کے شر سے. یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود کے شر سے. جب انسان کی زبان پہ یہ نہ ہو اور پھر بھی دل یہ کہتا رہے، دل جمعی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اللہ سے لگاؤ لگا کے ساتھ، تو اس کے فائدے یہ سن لیجئے. اور یہ حدیثیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہیں، یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ان حدیثوں کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ طاؤس سے ریلیٹڈ. تو یہ ہے شیطان جو ڈرتا ہے یا بدحواس ہو جاتا ہے، تو اس وقت جب انسان اللہ کے پناہ، اللہ کی حفاظت اور پناہ کے قلعے میں ہر وقت رہے، پھر کیا شیطان کی مجال ہے جو اس کا وار چلے. لیکن وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ کیونکہ ہم لوگ متقی نہیں ہیں، ہم متقی نہیں ہیں. جو متقی ہیں ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم عارفوں کے مقام تک اگر پہنچنا چاہتے ہو تو طاؤس کا اہتمام کرو، تاکہ تمہارے اندر جو نورانی شعاع ہے وہ بھڑکے اور
شیطان کے شر کو نیست و نابود کر دے. اور جب ایسا ہو جاتا ہے تو پھر جو عارف ہوتا ہے، جس کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے، وہ متقی سے اوپر والا درجہ ہوتا ہے، رینک ہوتا ہے، لیول ہوتا ہے، تو وہ پھر عارف جو ہے اس کی وجہ سے نہ صرف وہ خود محفوظ رہتا ہے، بلکہ اس کے قریب قریب کے لوگ، بستی، وادی، سب ڈویژن، گھر والے، وہ بھی شیطان مردود کے شر سے محفوظ رہتے ہیں. اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ عمر، شیطان تمہارے سائے سے بھاگتا ہے. اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عمر، شیطان اس وادی کو چھوڑ دیتا ہے جس وادی سے تو گزرتا ہے. تو پوری وادی کے لیے حفاظت ہو گئی حضرت عمر کا وہاں سے گزرنا یا اس وادی میں ٹھہرنا یا وہاں سے گزرنا، پوری وادی کے لوگوں کے لیے. تو یہ ہمیں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے. شیطان جب کسی بندے میں اپنی عداوت اور مخالفت کی تصدیق کر لیتا ہے اور بندے کی سچائی اس پر ظاہر ہو جاتی ہے تو وہ اس سے مایوس ہو کر اس کو چھوڑ دیتا ہے. وہ جو ابھی میں نے بتایا کہ شیطان کن چیزوں سے ڈرتا ہے، وہ نمبر 1 پوائنٹ تھا. اور نمبر 2 یہ ہے، عداوت کا مطلب کیا ہے؟ عداوت کا مطلب ہے دشمنی. جب شیطان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے، اس کے سامنے میں ظاہر ہو گیا ہوں کہ میں اس کا دشمن ہوں، تو یہ میری کوئی بات نہیں ماننے والا، اور یہ طعوذ پڑھتا رہتا ہے اور اللہ کی پناہ مانگتا رہتا ہے، تو پھر جب اس پر، شیطان پر، جب بندے کی سچائی ظاہر ہو جاتی ہے تو وہ اس سے مایوس ہو کر اس کو چھوڑ دیتا ہے. یہ دوسرا پوائنٹ ہے. اور کسی دوسرے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. لیکن پوشیدہ طور پر چھپتا چھپاتا آتا رہتا ہے اس بندے کے پاس، تاکہ اس بندے کو کسی نہ کسی طریقے سے نہ ٹریگر کرتا رہے. مطلب کیا کہتے ہیں، انسٹیگیٹ کرتا رہے اپنے شر سے. یعنی اب فرض کریں دو لوگ ہیں، فرض کریں دو لوگ ہیں، دو ہیں، 10 ہیں گھر میں، گھر والے ہیں، گھر والوں سے ہی شروع کرتے ہیں. تو فرض کریں ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کی سچائی اور اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان اور اس بندے کی سچائی شیطان پر ظاہر ہو گئی ہے کہ اب یہ میرے چکر میں نہیں پھنسے گا. تو وہ جو گھر والے ہیں ان کے ذریعے سے آپ کو بہکاتا ہے، آپ کو غصہ دلاتا ہے، آپ کے اندر شر پیدا کرتا ہے، ان کے ذریعے سے ان کو یوز کرتا ہے. اور یہ اگزامپل آپ سب لوگ اپنے قریب قریب کہیں بھی دیکھ لیں، اپنے گھر میں ہی دیکھ لیں. کوئی ایسا انسان ہوتا ہے جو ہمیں جو ہے وہ ہمیں یا ہم کسی کو، ہم بھی کسی کے ساتھ شاید ایسا کرتے ہو، کیونکہ ہم کوئی عارف تھوڑی ہیں. اپنے آپ کو ہم عارف کے مقام پہ تھوڑی دیکھتے ہیں. ہم تو متقی عارف، ہمارا وہ رینک تو نہیں ہے. ہم خود اتنے گناہ گار ہیں. گناہ گار کا مطلب یہ ہوتا ہے جو گناہ ثواب دونوں چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. نیکیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ گناہ بھی ہوتا ہے. مطلب کمپلیٹلی پرہیزگار نہیں ہوتے، کمپلیٹلی گناہوں سے پاک نہیں ہوتے. یعنی بظاہر تو ایسے لوگ، تو یہ شیطان اس طرح سے کرتا ہے. پھر کیا کرتا ہے شیطان؟ کے پوشیدہ طور پر چھپتا چھپاتا رہتا ہے. لہٰذا بندے کو چاہیے کہ سچے دل سے، سختی سے طاؤس پر، یعنی اللہ کی پناہ کو پر قائم رہے اور شیطان کے وار سے ہوشیار رہے. اس لیے کہ اس کا سوراخ باریک ہے. کس کا سوراخ؟ شیطان کا جو اندر انٹر ہونے کا سوراخ ہے وہ بہت باریک ہے، اور اس کی دشمنی بہت پرانی اور حقیقی ہے انسان کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ. وہ گوشت پوست میں خون کی طرح روا رہتا ہے، شیطان مردود. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ دعا مانگا کرتے تھے کہ الہی میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں زنا کروں یا کسی کو قتل کروں. کسی نے ان سے دریافت کیا آپ کو یہ خوف کیا ہے، کیوں ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیوں نہ خوف کروں جبکہ شیطان جو ہے وہ زندہ ہے، یعنی شیطان ہے. تو بے شک میں یہ خوف کرتا ہوں کہ مجھے کبھی اس طرح سے بہکا نہ دے. اب سوچو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگ رہے. ہماری اپنی جو ویکنیسز ہیں جن پر ہمیں کنٹرول نہیں ہے، یا ہمیں لگتا ہے کہ ہم ان ویکنیسز کی وجہ سے
اس جگہ پر ہم ویک ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اس بات کو، ہر انسان کی الگ الگ ہوتی ہے، اس چیز کو پکڑ کر کے ہمیں اللہ سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل میں زبان سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے. پھر وہ جو ہماری ویکنس ہے وہ ہماری اسٹرینتھ بن جائے گی انشاءاللہ. اچھا، جن کلمات کے ساتھ شیطان سے جنگ کرنے اور اس کو دور کرنے پر استقامت حاصل ہوتی ہے، وہ کلمہ اخلاص اور رب العزت کا ذکر کرنا ہے. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں تو طاووس تو پڑھیں گے ہی پڑھیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اخلاص بھی ہونا چاہیے. وہی بات جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھی کہ پڑھتے تو ہم سب ہیں، مگر اخلاص اور اس کی گہرائی اور اس میں اپنے دماغ کو اس طرف لے کے جانا کہ میں اللہ سے کہہ رہی ہوں اور بس اللہ نے مجھے لے لیا اپنے حفاظت میں، اپنے قلعے میں اور اپنی پناہ میں، اب کچھ نہیں ہو اب. لیکن ایسا نہیں کہ آج کر لیا بس پھر نہیں کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو شخص یہ کلمہ کہے گا میرے قلعے میں داخل ہو جائے گا. جو میرے اس قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ میرے ہر عذاب سے محفوظ ہو جائے گا. تو ایک چیز یہ بتا دی گئی، شیطان سے بچنے کی تدبیر. ایک تو تعوذ ہو گیا، دوسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو گیا، تیسرا لا الہ الا اللہ ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے پورے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا. شیطان عذاب کا وسیلہ ہے، یعنی شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ بندے کو جنت سے دور کرے. تو اس لیے جو انسان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا. بندہ جب کلمہ توحید پڑھتا ہے اور کلمہ توحید کے تقاضے یعنی واجبات کے ادا کرنے اور ممنوع کے ترک کا لباس پہن لیتا ہے، تو شیطان یہ لباس جب اسے پہنا ہوا دیکھتا ہے تو اس سے دور بھاگ جاتا ہے اور اس کے پاس آنے کی جرت نہیں کرتا. جس طرح جنگ میں سپاہی سپر کے ذریعے دشمن کے اسلحے سے محفوظ ہو جاتے ہیں، اسی طرح بندہ شیطان کے فتنے سے بچ جاتا ہے. گویا یہ چیزیں اس کے لیے ڈھال بن جاتی ہیں. انسان کے پاس اللہ کا جو کلمہ ہے اخلاص کے ساتھ، اللہ کا جو حفاظت ہے، جو پناہ ہے اور جو اللہ کا ذکر ہے، وہ شیطان سے بچنے کے لیے ڈھال بن جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک شخص کہہ رہا تھا کہ شیطان ہلاک ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کہو، کیونکہ اس طرح شیطان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے اور کہتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم میں نے تجھ پر غلبہ پا لیا. بلکہ اس کے بجائے تم بسم اللہ کہو، کیونکہ اس سے شیطان چھوٹا بنتا ہے یہاں تک کہ وہ ایک چوٹی کے برابر بن جاتا ہے. سبحان اللہ. شیطان سے مقابلہ کرنے کی ایک اہم صورت یہ بھی ہے کہ اللہ کے فضل کے علاوہ دنیا والوں سے کسی قسم کی توقع نہ رکھیں، نہ دنیا والوں کی مدد کی توقع رکھیں، نہ ان کے مال کی توقع رکھیں، نہ ان کی تعریف کی توقع رکھیں، نہ ان کے جتھے یعنی ان کے گروپس کی توقع رکھیں، نہ ان سے تحفے وغیرہ اور کوئی کسی قسم کی اس چیزوں کی توقع رکھیں، کیونکہ دنیا اور دنیا والے سب شیطان کی فوج اور اس کا کنبہ ہے. دنیا میں آدمی اپنے مال کے ساتھ اور بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ ہوتا ہے. کتنی ایک جملہ ہے یہ، اگر کوئی لکھ لے اپنے پاس، کتنی گہری بات ہے کہ دنیا میں لوگ اپنے مال کے ساتھ ہیں اور بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ ہے. لہذا بندے پر لازم ہے کہ ہر ایک سے امید منقطع کرے، اللہ پر توکل کرے، بھروسہ کر کے ہر ایک سے بے نیاز ہو جائے. بے نیاز کا مطلب یہ نہیں تعلق نہ رکھے، یعنی کسی قسم کا کوئی وہ نہ رکھے، طمع، فائدہ اٹھانے کی چیز. اپنے تمام معاملات، تمام حالات میں صرف اللہ کی طرف رجوع کرے. حرام اور حرام کے شبہ سے بھی گریز کرے، یعنی جس چیز میں شبہ ہو حرام کا اس سے بھی گریز کرے. مخلوق کا احسان نہ لے، مباح اور حلال چیزوں کے استعمال میں بھی کمی کرے. خواہش نفس اور حرص کے ساتھ کھانا نہ کھائے.
اس لکڑ ہارے کی طرح نہ بنے کہ جو انسان پرواہ ہی نہیں کرتا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے. اللہ تعالیٰ بھی پرواہ نہیں کرتا اس کو دوزخ کے کون سے دروازے سے داخل کرے. لہٰذا بندے کو چاہیے کہ ان تمام باتوں کا خیال رکھے. اس طرح کاربند ہو کہ شیطان اس سے نا امید ہو جائے. یعنی اس طرح کی ایسی پریکٹسز اور ایسی عادتیں اور ایسی نیت اور اتنا اٹینٹو اور اتنا وہ اویئرنیس کے ساتھ جیے کہ شیطان اس سے نا امید ہو جائے اور اللہ کی رحمت اور کرم سے وہ محفوظ ہو جائے گا. جیسے ابھی پیچھے میں نے آپ کو بتایا نا کہ متقی جو ہے جب ان سب چیزوں سے دور رہتا ہے تو متقی پھر عارف کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے. اور عارف کیا ہے کہ جس سے شیطان نا امید ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت اور کرم سے وہ بندہ محفوظ ہو جاتا ہے. اگر بندے نے ان باتوں پر عمل نہیں کیا تو شیطان اس کے دل اور سینے پر سوار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں جو شخص رحمان کے ذکر سے غافل ہوتا ہے ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں. یعنی اللہ کے ذکر سے اگر جو لوگ غافل ہیں اس کا مطلب نماز نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کوئی بھی چیز جو اللہ سے ریلیٹ کرتی ہو. جیسے میں کسی سے ملاقات کروں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، اللہ کا نام نہیں لیتے، لیکن ان کے اندر اویئرنیس ہے اللہ کی. وہ کسی کا دل دکھانے سے پہلے رک جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا. تو یہ اللہ کی اویئرنیس، اللہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے اور مجھے اس کی پنشمنٹ ملے گی. تو یہ بھی رحمان کا ذکر ہے، یہ بھی اللہ سے اویئرنیس ہونا، اللہ کے ساتھ کنیکشن ہے. یہ میں نے ایک چھوٹی سی اگزامپل دے کے سمجھایا ہے کیونکہ ہم ایک ڈفرینٹ مائنڈ میں ہی رہتے ہیں نا کہ جو انسان نماز پڑھتا ہے وہ تو ظاہری بات ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، لیکن پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت زیادہ نماز روزہ کرنے والے لوگ بہت زیادہ لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، بہت زیادہ فسادات پیدا کرتے ہیں، بہت زیادہ حسد کرتے ہیں، بہت زیادہ زبان سے جو ہے وہ لوگوں کا دل دکھاتے ہیں یا اپنی سوچوں سے یا اپنی حرکتوں سے دکھاتے ہیں. تو پھر اس کو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے ہم اس کو پھر ہم کہیں گے یہ رحمان کے ذکر سے غافل تو نہیں ہے بھائی، تو یہ رحمان کا ذکر تو ہر وقت کرتے ہیں چاہے مرد ہو یا عورت، تو پھر یہ کیسے شیطانی کاموں پہ مسلط کر دیے. اس کی وجہ یہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ پڑھنا اور یہ سوچ کے کہ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں، اللہ کے آگے ہیں اور اللہ ہی کو ہمیں جواب دینا ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، یہ سوچ کر کرنا یہ رحمان کے ساتھ اخلاص ہے، اللہ کے ساتھ اخلاص ہے، یہ اللہ کی پہچان ہے. شیطان نماز میں وسوسے ڈالتا ہے، کبھی نفسانی خواہشوں میں مبتلا کر دیتا ہے، کبھی حرام یا مباح چیزوں کی طرف ہمارا دھیان جاتا ہے، کبھی ہمیں فرض کی ادائیگی کرنے کے بارے میں کہ ہاں یار یہ نماز کے دوران میں جو وسوسے ڈالتا ہے، نماز کے دوران یہ سارے وسوسے ڈالتا ہے شیطان کہ باتیں یاد دلاتا ہے، کام یاد دلاتا ہے، کام یاد دلاتا رہتا ہے. اور نیک اعمال اور واجبات اور عبادات اور اطاعت کے جو بھی ہم کرنے کا ارادہ کرتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں تو شیطان ہمارے دل میں کانسٹنٹلی وسوسے ڈالتا رہتا ہے. کوئی نہ کوئی کام یاد آتے رہتا ہے کہ بس جلدی نماز ختم کر لوں تو یہ کر لوں، جلدی سے تسبیح ختم کر لوں تو یہ کر لوں، اچھا یہ کر لوں، اچھا ایسا کروں 10 تسبیحاں پڑھی ہوں تو 20 تسبیحاں پڑھ لوں. اب 10 تسبیحاں بھی کیسے پڑھ رہے ہو تو 20 تسبیحاں بھی کیسے پڑھ رہے ہو بھائی، 10 دفعہ پڑھو مگر کانسنٹریشن سے پڑھو. تو یہ ساری چیزیں جو ڈالتا ہے ہمارے ذہن میں وہ شیطان ڈالتا ہے تاکہ ہمارے پڑھنے میں اخلاص اور توجہ نہ ہو، یا پھر ہمیں کانسٹنٹ چیزیں یاد آتی رہیں، یا پھر ہمارے کام ہمیں یاد آتے رہیں، یا پھر ہمیں ایسا لگے کہ او اچھا 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 چلو ابھی یہ کر لوں، اچھا ابھی یہ کر لوں. تو ایسے لوگوں کا حشر شیطان کے ساتھ ہوتا ہے جو شیطان کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں نا. شیطان جو بھی دل میں کہتا رہتا ہے وہ کرتے رہتے ہیں، تو ان کا حشر شیطان کے ساتھ ہوتا ہے. بسا اوقات یعنی کبھی کبھی آخر عمر میں اس کا ایمان بھی چھین لیا جاتا ہے ایسے لوگوں کا، جس کی وجہ سے وہ قیامت کے دن جہنم کے اندر فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ ہوں گے.
ہم اللہ تعالیٰ سے ایمان کے چھن جانے سے اور ظاہر اور باطن میں شیطان کی پیروی کرنے سے، یا اللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔ دیکھیے کتنا خطرناک اس کا وار ہے شیطان کا، کہ اس کی جو بھی وہ وسوسے ڈالے وہ ہم کریں۔ او مجھے یہ یاد آ گیا، او مجھے اس کو فون کرنا ہے، او مجھے یہ کرنا، او مجھے جلدی سے یہ کام کرنا ہے، جلدی مجھے، جو بھی شیطان ہمارے دل میں ڈالتا رہتا ہے ہم اسی وقت کٹک کر کے اسی وقت۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا فلی کنٹرول ہے آپ کے اوپر، اور یہاں پر کتاب میں لکھا ہے کہ ایسا بندہ دنیا اور آخرت کا خسارہ پانے والا ہوگا، اور اس کا حشر شیطان کے ساتھ ہوگا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پوری زندگی انسان نماز قرآن اور اللہ سے لگا رہتا ہے، لیکن میں جب نماز قرآن اور اللہ سے لگا رہنا کہہ رہی ہوں تو اس میں شیطان سے بچنے کی تدبیریں نہیں ہے، بس زبانی کلامی اور ایک ایکشن پریکٹسنگ ہو رہا ہے۔ آف کورس اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، ثواب بھی ہوتا ہے، لیکن اگر شیطان سے بچنے کی ایفرٹ نہیں ہے، یا اس طرح کی ایفرٹ نہیں ہے جیسی ہمیں کرنی چاہیے، تو پھر آخری عمر میں کبھی کبھی ایمان بھی چھن جاتا ہے، جس کی وجہ سے قیامت کے روز جہنم میں ڈالا جائے گا، فرعون اور حامان کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات، نہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان کو ظاہری بواسط عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے آئے۔ ان صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، سارے عنہم شامل تھے، یعنی یہ سارے صحابہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے آئے، یہ سارے صحابہ کرام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لائے، یہ حضرت عائشہ بتاتی ہیں۔ حالت یہ تھی کہ بخار کی وجہ سے آپ کی مبارک پیشانی پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک پیشانی پر ہاتھ پھیر کر فرمایا، اللہ تعالیٰ ملعون پر لعنت کرے۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ بات فرمائی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر جھکا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اس وقت آپ نے کس پر لعنت فرمائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے دشمن ابلیس خبیث پر۔ اس نے اپنی دم اپنی دبر میں ڈال کر 7 انڈے نکالے اور ان سے اس کی اولاد ہوئی، پھر ان کو بنی آدم کے بہکانے پر اس نے معمور کیا۔ ان 7 میں سے ایک کا نام مدہش ہے، میم دال حلوے والی ہے، اور شین، جس کو علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جس کو علماء کو ورغلانے پر مقرر کیا گیا ہے، چنانچہ وہ علماء کو مختلف خواہشات کی طرف لے جاتا ہے۔ دوسرے کا نام حدبس ہے، حلوے والی ہے، دال بے اور سے، جو نماز پر مقرر ہے، نمازیوں کو ذکر الہی سے ہٹا کر ادھر ادھر کے خیالات میں لگا دیتا ہے، یعنی نماز کے دوران یا پھر نماز سے پہلے، اور ان کو جمائی اور اونگ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس طرح نمازیوں میں سے کوئی سو جاتا ہے، جب کوئی کہتا ہے کہ سو گئے تو وہ کہتا ہے نہیں، میں تو نہیں سویا۔ اس طرح نماز میں بغیر وضو کے رہ جاتا ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے،
ان میں سے کوئی نمازی اس حال میں نکلتا ہے کہ اس کو آدھی نماز کیا بلکہ چوتھائی نماز کے 10ویں حصے کا بھی ثواب نہیں ملتا، بلکہ ایسی نماز کا گناہ ثواب سے بڑھ جاتا ہے۔ شیطان کی تیسری اولاد کا نام ذلبنون ہے، یعنی 7 انڈے دیے نا، اس میں سے تیسری۔ بازاروں میں وہ مقرر ہے، وہ لوگوں کو کم تولنے اور جھوٹ بولنے پر اکساتا ہے۔ مال بیچتے وقت دکانداروں کو مال کی جھوٹی تعریف پر ابھارتا ہے تاکہ اپنا مال فروخت کر کے روزی کمائے۔ چوتھے کا نام بدتر ہے، با تے رے، تاکہ اوپر دیکھے اوپر تشدید ہے، بدتر ہے۔ وہ لوگوں کو گریبان چاک کرنے، منہ نوچنے اور مصیبت کے وقت واویلا کرنے پر مقرر ہے۔ لوگ مصیبت پڑنے پر ہائے 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 کرتے ہیں نا، تو ایسے مصیبت کے اجر اور ثواب کو، کیونکہ مصیبت تو اللہ تعالیٰ اس لیے ڈالتے ہیں کہ بندے کے گناہوں کو دے، تو ایسی مصیبت کے اجر اور ثواب کو وہ ضائع کرا دے، اس لیے وہ واویلا کرنے پر ان کو اکساتا ہے۔ پانچویں کا نام منشوت ہے، میم نون شین واو توئے۔ پانچویں کا نام منشوت ہے، یہ درد گوئی، چغل خوری، تان تشنا کرنے پر مقرر ہے۔ دروغ گوئی کا مطلب ہے فضول بکواس کرنا۔ دروغ گوئی کا مطلب ہے کرنا، اور دروغ کا مطلب ہے ایسی علم غلم فضول بکواس کرنا، چغل خوری کرنا، تانا دینا، زبان کا جو شر ہے۔ تو یہ پانچویں نمبر کی جو اس کے 5 نمبر والا جو ہے منشوت، وہ اس پر مقرر ہے۔ چھٹے کا نام واسم ہے، واو الف سین میم، شرم گاہوں پر مقرر ہے۔ چنانچہ مرد اور عورت کی شرم گاہوں پر پھونک مارتا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ زنا میں مبتلا ہوں۔ ساتویں کا نام اور ہے، الف عین واو را، یہ چوری پر مامور ہے۔ یہ چور سے کہتا ہے کہ مال چوری کر، چوری تیرے فاقے کو دور کر دے گی، تیرا قرض ادا ہو جائے گا، تیرے جسم پہ اچھی پوشاک ہو جائے گی، اور بعد میں تو توبہ کر لینا۔ لہذا ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ کسی حالت میں بھی شیطان سے غافل نہ رہے اور اپنے کاموں میں اس سے بے خوف ہو کر نہ بیٹھے۔ استغفر اللہ۔ یا اللہ ہم سب کو شیطان مردود کے شر سے بچا، اپنی حفاظت میں لے لے ہمیں، ہماری اہل اولاد کو۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو پر ایک شیطان مقرر ہے جس کا نام ولہان ہے، واو لام ہے الف نون ہے، 2 چشمے والی، ولہان ہے۔ تم اس سے اللہ کی پناہ مانگو۔ نماز کی صفوں میں مل کر کھڑے ہونے کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے تاکہ شیطان بکری کے بچے کی طرح صفوں میں نہ گھس جائے، اتنی جگہ بھی نہ چھوڑو کہ بکری کا بچہ اندر گھس جائے، تو یہ تاکہ یہ درمیان میں نہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عاص نے فرمایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میری نماز اور میری قرات میں شیطان خلل ڈالتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا نام خنزب ہے، خانون زے بے، اس کا نام خنزب ہے۔ جب تم کو اس کا احساس ہو تو اللہ کی پناہ مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اور بائیں طرف کو 3 بار دھتکار دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں نے ایسا ہی کیا ہے اور اللہ نے اس کو مجھ سے دور کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کہ شیطان اس طرح سے آتا ہے ہر ایک کے پاس، تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شیطان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شیطان ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے؟
فرمایا میں بھی اس کے بغیر نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی ہے اور مجھے اس سے محفوظ اور مامون کر دیا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک پر اس کا ایک جن ساتھی مقرر ہے۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے بغیر نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں بھی اس کے بغیر نہیں، مگر اللہ نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی ہے اور وہ میرا تابع ہو گیا ہے، اب وہ مجھے نیکی کے سوا کوئی اور مشورہ نہیں دیتا۔ یعنی یہ قرین کی بات ہو رہی ہے نا، ابلیس الگ ہے، قرین الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے ابلیس کو نکال دیا تو اس کی شیطان بیوی کو اسی کی بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ دیکھیے اب یہ انفارمیشن مجھے نہیں لگتا کسی کے پاس تھی۔ شیطان بیوی کو اس کی بائیں پسلی سے پیدا کیا، جس طرح حوا کو حضرت آدم سے پیدا کیا تھا، پھر اس عورت سے شیطان نے جمع کیا، وہ حاملہ ہو گئی، اس نے 31 انڈے دیے، اس کی ساری نسل کی اصل 31 انڈے ہیں۔ پھر اس سے شیطان کی تمام ذریت پھیلی، جس سے خشکی اور سمندر پٹ گئے، یہاں تک کہ ہر انڈے سے 10,000 نر اور مادہ پیدا ہوئے، ہر انڈے سے۔ یعنی 31 انڈے سے ساری نسل پیدا ہوئی اور ہر انڈے سے 10,000 نر اور مادہ پیدا ہوئے، جنہوں نے پہاڑوں، جزیروں، ویرانوں، جنگلوں، دریاؤں، ریگستانوں، بیابانوں، چشموں، چوراہوں، حماموں، پاخانوں، فرجوں، جنگ اور جدل کے میدان اور طرح طرح کے میدان، قبرستان، گھر، حویلیاں، بدوؤں کے خیمے، غرض یہ کہ ہر جگہ کو بھر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم شیطان اور اس کی ذریت کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے اور ظالموں کے لیے کتنا بڑا بدلہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو شیطان اور اس کی ذریت کا مطلب ہے اولاد، جو قیامت تک چلنے والی ہے، صرف بچے نہیں، بچوں کے بچے، بچوں کے بچے، یعنی نسل۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو شیطان اور اس کی ذریت کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کے بجائے اختیار کرتے ہیں، بلا شبہ انہی کے ساتھ یہ بھی دوزخ میں رہیں گے، بشرطے کہ انہوں نے توبہ نہ کی، نصیحت کو قبول نہیں کیا، اپنے نفس کی رہائی اور خلاصی کی کوشش نہ کی۔ برے اعمال یعنی اپنے نفس کو اور اپنے آپ کو شیطان سے بچانے کی اگر کوشش نہیں کی اور اسی کی اطاعت کرتے رہے تو پھر یہ شیطان کے ساتھ دوزخ میں ہی رہیں گے اور دوزخ میں ہی جائیں گے۔ برے اعمال شیطانی لشکر کو نہیں چھوڑا، بس لازم ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اطاعت الہی کی پابندی کریں، ان علماء اور اہل معرفت کی صحبت اختیار کریں جو اللہ کے حکم کے موافق عمل کرنے والے اور اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اللہ کی رضا کی طرف راغب کرنے والے ہیں، ان کے فضل سے امیدوار اور اس کے قہر سے ڈرنے والے ہیں، یعنی اللہ کے فضل سے جو ڈرنے والے ہیں ان کی صحبت اختیار کی جائے، اللہ کی طرف بلانے والوں کی صحبت اختیار کی جائے، اللہ کی طرف رغبت دلانے والوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، جن کو اللہ کی پکڑ کا خوف رہتا ہے اور دنیا سے وہ رغبت نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ آخرت کے طالب رہتے ہیں، جن کو آخرت کی طلب زیادہ رہتی ہے، دنیا کی طلب سے زیادہ آخرت کی طلب کی فکر میں رہتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، جو راتوں کو نمازوں میں کھڑے رہنے والے ہیں، دن کو روزہ رکھنے والے ہیں اور گزشتہ بیکار زندگی پر جو ہے وہ بیکار زندگی پر جو ہے وہ توبہ ووبہ کرتے ہیں، جو کچھ بھی زندگی میں ہو گیا، غلط عادتیں ہو گئی، غلط کام ہو گئے، توبہ کرنے والے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ گناہوں اور خطاؤں سے جو توبہ کرنے والے ہیں، جو آخرت کی زندگی کی تمنا زیادہ رکھتے ہیں بنسبت دنیا کی زندگی کے، کہ جس طرح سے بھی دنیا کی زندگی حاصل کر لیں، خالق کائنات پر توکل کرنے والے، شب و روز کے اوقات میں عبادت کرنے والے، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے
تب جا کر کے شیطان سے بچنے کا کوئی ذریعہ نکل آئے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیاوی مصائب اور جہنم کی آگ کے خوف سے محفوظ اور مامون ہیں۔ یعنی ایسے لوگوں کی جب ہم صحبت اختیار کرتے ہیں تو انسان شیطان سے، ہر وقت شیطان کا سر پہ وہ سوار رہتا ہے، اور انسان اللہ کے اطاعت اور اللہ کی طرف اور گناہوں سے بچنے میں یہ ہیلپ ہوتا ہے۔ صحبت جو ہے، کمپنی جو ہے، یہ بہت میٹر کرتی ہے۔ انہوں نے شیطان کی پیروی سے منہ موڑا اور ظاہر و باطن میں اللہ کے احکام کی پیروی کی، اللہ کے حکم کو فالو کیا۔ پیروی کا مطلب ہے فالو کرنا، اور اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دے گا اس بات کا۔ دیکھیے، ان کو اس بات کا بھی ثواب ملے گا کہ انہوں نے ایسی صحبت اختیار کی شیطان سے بچنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے، آخرت کی زندگی کے لیے، تاکہ ہر وقت ان کو ریمائنڈر ملتا رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ ثواب دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس دن کی شر سے بچا لیا، خوشحال تازگی اور سرور ان کے سامنے لایا، اور صبر رکھنے کے عوض ان کو جنت اور حریر کا لباس عطا فرمایا۔ یعنی دیکھیے، جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ ظاہری بات ہے کہ انسان بچا رہتا ہے جب ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو صرف دنیا 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 کی ہرس، دنیا، اسی طریقے سے لوگوں کو بھی جانتے ہیں، اور اسی جب لوگوں کے درمیان جب ہم بیٹھتے ہیں تو پھر آٹومیٹیکلی صحبت کا اثر آتا ہے۔ اثر آئے یا نہ آئے، اگر ہم اس کو اڈاپٹ نہیں بھی کرتے اس کے اثر کو، لیکن پھر ہم شیطان سے بچ نہیں پاتے۔ شیطان کے چنگل طرح طرح سے ہمیں، جیسے وہی نماز میں وسوسے ڈالنا، عبادت میں وسوسے ڈالنا، گناہوں کی طرف مائل کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں، بلا شبہ پرہیزگار لوگ جنت میں اپنے قدرت والے بادشاہ کے پاس دوستی کے مقام میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر ہمارا ٹاپک ختم کرتے ہیں ہم۔ بس ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہمیں شیطان مردود کے شر سے پناہ مانگتے رہنا ہے، اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے جو آخرت کی طلب رکھتے ہو، جو اللہ کے بتائے ہوئے کاموں، اللہ نے جن کاموں سے منع کیا اس سے دور بھاگتے ہو، اور شیطان کے شر سے، جو شیطان کی شر والی باتیں ہیں ان سے جو دور بھاگتے ہو، جو بچتے رہتے ہو۔ تو ہم چونکہ ویک ہیں، ہم لوگ ویک ہیں، کمزور ہیں، تو ہم ایسے لوگوں کی جب صحبت اختیار کریں گے تو آٹومیٹیکلی ہمیں بھی بار بار ایک ریمائنڈر ملتا رہے گا۔ اب جیسے آج ہم نے شیطان کے بارے میں اتنا کچھ پڑھا ہے، طاؤس کا یہ پارٹ 2 تھا۔ تو شیطان کی حقیقت کیا ہے، شیطان کس چیز سے ڈرتا ہے، حدیثیں کیا ہیں، اور جو لوگ متقین ہوتے ہیں وہ عارف لیول پر کیسے جاتے ہیں، پھر جو عارف ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے، جس کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اس کے دل میں اللہ کا نور کی شعاع ہوتی ہے، جس کی وجہ سے شیطان اب اس کے قریب، اس کو جو ہے، یعنی اللہ کے نور کی شعاع اگر، ریز، اللہ کے نور کی ریز اگر دل میں جس کے ہو جائیں، اس سے نکلتی ہوں، تو وہ تو شیطان کو بھسم ہی کر دیں گی نا، ظاہری بات ہے۔ تو ایسے انسان کے لیے جو حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ خود تو ان کو فائدہ پہنچتا ہی ہے ایسے لوگوں کو، مگر وہ جہاں رہتے ہیں، جہاں سے گزرتے ہیں، جہاں رکتے ہیں، جو ان کی کمپنی ہوتی ہے، جو ان کی کمپنی میں بیٹھتے ہیں، وہ سب بچ جاتے ہیں، کیونکہ شیطان اس عارف سے ڈرتا ہے، رائٹ؟ اس کے اندر اب اللہ کا ایک نور کی شعاع ہو گئی ہے، تو وہ شعاع سبھی پہ پڑتی ہے پھر جو اراؤنڈ ہوتا ہے۔ تو صحبت، کمپنی کتنا میٹر کرتی ہے، اب آپ اگر اس کو فارمولا بنائیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان مردود کے شر سے اپنی پناہ میں لے لیں۔ اللہ، ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں اور آپ سے دعا کرتے ہیں، ہمیں زبان کے شر سے، شیطانی وسوسوں سے، حاسدوں کے حسد سے، ہر اس شر سے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پناہ مانگی۔ یا اللہ، ہم سب آپ سے پناہ مانگتے ہیں، ہم سب کو آپ اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ ہم بہت کمزور ہیں، ہم کبھی غلط کمپنی میں بیٹھ جاتے ہیں، اور اگر غلط کمپنی میں نہیں بھی بیٹھتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں ہم تھوڑی کر رہے ہیں، یہ تو وہ کر رہے ہیں۔
بھائی لیکن وہ کر رہے ہیں، آپ نہیں کر رہے، لیکن ایک وقت آئے گا آپ کو بھی اس میں مزہ آنے لگے گا. یہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اچھی کمپنی، اچھے لوگ، اللہ والے لوگ، اللہ کے پیارے لوگ، اللہ کا ریمائنڈر دینے والے لوگ، اور ہماری آل اولاد، ہمارے بچے، سب کو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں لے لے، اور ہمیں نیک لوگوں کی کمپنی نصیب فرمائے، جس سے ہمیں ہر وقت الرٹ ملتا رہے. اور ورنہ ہم تو کمزور ہیں، ہم تو بہت گناہ گار ہیں. گناہوں نے ہی ہمیں کمزور کیا ہے، کیونکہ ہم متقی نہیں ہیں، ہم پرہیزگار نہیں ہیں. ہم ہر چھوٹے بڑے گناہ سے نہیں بچتے، چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کا نور عطا فرمائے، ہم سب کو شیطان مردود کے شر سے بچا لے، اپنی پناہ میں لے لے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بچا لے اللہ تعالیٰ برے لوگوں سے، برے لوگوں کی کمپنی سے، اور شیطان مردود کے شر سے، نفس کے فتنے سے، حاسدوں کے حسد سے، کسی کے بارے میں ہم بدگمانی کریں یا فساد کریں، اس سے اللہ ہمیں بچا لے، اور کوئی ہمارے لیے کرے اس سے ہمیں بچا لے، اور ہماری آل اولاد کو بچا لے. یا اللہ ہم نے جو بھی یہاں پر ذکر کیا، جو کچھ بھی پڑھا، اس تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لیجئے، اور ہماری جتنی بھی ہم نے دعائیں مانگی یا اللہ، ہم سب کے حق میں، ہماری آل اولاد کے حق میں قبول فرما لیجئے. جب آپ